الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات قاض اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم علیہ السلام بلند تر صلوات مجلس عزا کی مقبولیت کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات بیمار مومنین و مومنات کی شفا یابی کے لیے بھی تکلیف فرمائیں بار دیگر بلند تر صلوات یوسف زہرا حجت خدا امام برحق کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی زبانوں کو معطر فرمائیں بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیات والاکرام علی بشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على يعصوب الدين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم السلام على عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية والحكمة البالغة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صلوات دعا ہے کریم اللہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ جو مومنین جتنے قدم چل کے اس عظیم بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں پروردگار آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے آپ جو مومنین اپنے دامن مراد میں جو شرعی حوائج رکھتے ہیں مالک آپ کے دامن مراد کو گوہر مراد سے لبریز فرمائے بالاخص پروردگار علی کامران کرمانی صاحب جنہوں نے اس امام بارگاہ میں کسی حوالے سے تعاون کیا ہے پروردگار ان کی والدہ مریض ہیں بیمار کربلا کا صدقہ پروردگار ان کو صحت و شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے پروردگار ان کی ہر طرح کی پریشانیاں دور فرمائے وسیع اور حلال رزق عطا فرمائے ہم سب کو معرفت محمد و آل محمد بالاخص معرفت امام زمانہ نصیب فرمائے جتنا امام کا انتظار ہے اتنی بلند صلوات
سامعین محترم، حاضرین گرامی، واجب القدر احباب، آج جمعہ کا دن تھا جو گزر گیا۔ یقیناً نمازی چہرے تشریف فرما ہیں۔ سورہ جمعہ کی ابتدائی آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ زمین و آسمان میں کچھ بھی ایسا نہیں جو اس پروردگار کی تسبیح نہیں کرتا۔ اس کائنات میں قرآن کی یہ آیت اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ زمین و آسمان کائنات میں اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ ہر لمحے ہر وقت اس پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں۔ کوئی نوجوان چلتا ہوا کسی بزرگ قسمی عالم دین کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کیا قرآن کی یہ آیت جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں کچھ بھی ایسا نہیں جو اس پروردگار کی تسبیح نہیں کرتا۔ یہ بتائیے کہ کتا تو نجس العین ہے، کتا بھی اسی زمین پر رہتا ہے، کیا کتا بھی پروردگار کی تسبیح کرتا ہے؟ بزرگ نے کہا بالکل، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کبھی لغو بات نہیں کرتا، قرآن کبھی غلط بات نہیں کرتا، قرآن کبھی ایسی بات نہیں کرتا کہ جس کا خارج میں کوئی مصداق موجود نہ ہو۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان میں کچھ بھی ایسا نہیں کہ جو اس پروردگار کی تسبیح نہ کرتا ہو، کتا بھی تو اسی کائنات کا حصہ ہے، تو یقیناً کتا بھی پروردگار کی تسبیح کرتا ہے۔ کہنے لگا قبلہ، کتا پروردگار کی تسبیح کیسے کرتا ہے؟ کتا کن الفاظ میں پروردگار کی تسبیح کرتا ہے؟ فرمایا کتا پروردگار کی تسبیح کرتا ہے، میرے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ جس نے کتا بنا دیا، سور نہیں بنایا۔ پروردگار تیرا شکر ہے۔ اب وہ بیچارہ رہا ہوگا میری طرح کم پڑھا لکھا تھوڑا سا، تو اس نے کہا جناب میری تو عقل یہیں تک تھی، میں تو یہیں تک سوچ کے آیا ہوا تھا، آپ نے خود ہی میرے سوال کو ایک درجہ ترقی دے دی، تو میری سوچ تو صرف کتے تک ہی رکی ہوئی تھی، تو اب آپ نے آگے سے سوال کو آگے بڑھا دیا۔ تو اب ذرا یہ بتائیے کہ اگر کتا تسبیح کرتا ہے کہ پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا بنا دیا، خنزیر نہیں بنایا، تو یہ بھی بتا دیجئے کہ خنزیر بھی تو اسی دنیا میں ہوتا ہے، تو پھر خنزیر بھی کوئی پروردگار کی تسبیح کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ فرمایا بالکل، خنزیر بھی پروردگار کی تسبیح کرتا ہے۔ کیا تسبیح کرتا ہے؟ فرمایا کتا تسبیح کرتا ہے، پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے کہ جس نے کتا بنا دیا، جس نے خنزیر نہیں بنایا، اور خنزیر تسبیح کرتا ہے، پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے جس نے خنزیر بنا دیا، محمد و آل محمد کا دشمن نہیں بنا۔ یا علی علیہ السلام، پروردگار تیرا شکر ہے کہ جس نے خنزیر بنا دیا۔ کبھی کبھی سر پیٹنے پہ دل کرتا ہے ان لوگوں کی عقل پر جو محمد و آل محمد کو بھونکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین و آسمان میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، اور آخری ہماری نگاہ میں ہماری بڑی ناقص عقلیں ہیں، ہماری عقلوں میں سب سے نجس ترین جو جانور ہے وہ خنزیر ہے۔ پتہ نہیں پھر وہ کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری نگاہیں خنزیر تک ہیں، تو وہ کہتا ہے بھئی پروردگار تیرا شکر ہے، پتہ نہیں پھر وہ لوگ کہاں کھڑے ہیں جو سجدے ہیں۔ آپ سلامت رہیں۔ احسنتم اہل البیت، وہی بات، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یا علی علیہ السلام، پڑھے لکھے بندے کا محفل میں ساتھ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ پڑھے لکھے بندے کا ساتھ بیٹھے ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجلس آپ کی بن جاتی ہے۔ خدا آپ کو سلام۔ انہوں نے بھی وہی فرمایا ہے جو میں فرماتا ہوں۔ ہاں، نجس ترین ہے، نجس ترین ہے وہ، کتے سے بھی اور خنزیر سے بھی، وہی بات، بدتر ہے، نجس ترین ہے جو آل محمد کا دشمن ہے۔
جو آل محمد کا دشمن ہے. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سر پیٹنے پہ دل کرتا ہے. سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود اللہ جانے وہ لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. ہماری نگاہیں تو صرف ان تک ہے نا. ایک صلوات پڑھ لیجئے مل کے بابا سے. سامعین محترم، حاضرین گرامی، کل گفتگو جہاں پر رکی کہ سیدہ نے یہ حسین علیہ السلام کے ساتھ میدان کربلا میں آنے والی ہستیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ جن کو ثانی زہرا مجسم پاکیزگی بی بی کہے کہ ایوہ الطیبون، اے طیب و طاہر لوگو، اے پاکیزہ لوگو، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. پتہ نہیں غالباً کل یہاں عرض کیا تھا یا اگلے مقام پر کہ جوش ملیح آبادی نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا. انہوں نے کہا سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے لوگ رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. ایسے لوگ رسولوں میں. اب ذرا سوچئے کہ کیا جوش نے جوش خطابت میں یہ بات کہہ دی؟ کیا جوش کی یہ بات جوش شاعری میں تھی، جوش خطابت میں تھی؟ نہ، انہوں نے نبیوں میں نہیں کہا. توجہ رہے، انہوں نے نبیوں میں نہیں کہا. انہوں نے کہا ایسے لوگ رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. رسول 313 ہیں. رسول 1,24,000 نہیں، رسول 313 ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. انہی رسولوں میں سے ایک ہے ابراہیم. ان 313 میں ایک ہے ابراہیم. قرآن کہتا ہے باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی. اب جب قرآن کہتا ہے کہ جب ان کا بیٹا جناب حضرت اسماعیل جب ان کے برابر ہو گئے، کام کاج کے برابر ہو گئے، تو ایک روز اپنے بیٹے سے کہا بیٹا انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے. میں نے خواب دیکھا ہے. کیا؟ اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. واقعات آپ کو یاد ہے، مجھے نتیجے تک پہنچنا ہے. میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا کیا جائے؟ اب باپ بیٹے سے مشورہ کر رہے. دیکھیے گا نبی رسول کہاں ہیں، حسین کے 72 کہاں ہیں. دیکھیے گا ذرا کیوں جوش ملی آبادی نے یہ بات کی. کیا کہا؟ فانظر ماذا ترى، بیٹے سے مشورہ ہو رہا ہے. بیٹا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ یا ابا تفعل، جو آپ نے دیکھا کر دیجیے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ ایک نبی دوسرے نبی سے کہہ رہا ہے. ادھر عصر عاشور والے دن جب صبح ہوئی، حبیب کے خیمے میں بیٹھ کر جب حسین علیہ السلام خیمے میں پہنچتے ہیں تو کیا کہا؟ لقد من اللہ، کیا خوبصورت جملہ کہا. کہا کہ مولا ہم اس پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ فضیلت بخشی کہ ہم آپ کے ہاتھوں پر، آپ کے قدموں میں شہید ہو رہے ہیں. جہاں پر نبی مقام صبر پر تھے، وہاں حسین کے نماز، وہاں حسین کے صحابی مقام شکر پر تھے. وہاں جہاں نبی مقام صبر پر تھے. صبر ہوتا ہے ظلم کے مقابلے میں، صبر ظلم کے مقابلے میں ہوتا ہے. شکر نعمت پر ہوتا ہے، شکر نعمت پر ہوتا ہے، اور صبر ظلم کے مقابلے میں ہوتا ہے. ایک نبی دوسرے نبی سے کہہ رہا ہے بابا جو کچھ دیکھا کر دیجئے، میں صبر کروں گا. ادھر حسین کے ساتھ کہہ رہے ہیں حسین ہم پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں. کیا مقام و مرتبہ تھا. کیا اس لشکر کی، حسین علیہ السلام کے لشکر کی ترتیب کیا ہے، عمر سعد کے لشکر کی ترتیب کیا ہے. لشکر کا سردار ہے عمر سعد. قلب لشکر بھی اس کے اپنے پاس ہے، قلب لشکر بھی اس کے اپنے پاس ہے. میمنہ شمر کے پاس، خدا لعنت کرے، میمنہ شمر کے پاس، میسرہ عمر کے پاس. ادھر
سردار ہیں حسین ابن علی، قلب لشکر ہے ابو الفضل العباس کے پاس۔ خدا کی قسم عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، دنیا مقابلے میں دیکھتی بھی نہیں کہ کس کے مقابلے میں کون کھڑا ہے۔ ذرا دو پلڑوں میں رکھ کر تو دیکھیے، دو پلڑوں میں رکھیے تو صحیح۔ قلب لشکر میں ام البنین کا لال ابو الفضل العباس، میمنہ میں حبیب ابن مظاہر، میسرہ میں زہیر بن کین، کون ہستیاں کھڑی ہیں۔ میں نے کل عرض کیا کہ ادھر سے لشکر سے نکلے کون؟ جناب عمر۔ اب ادھر سے نکلے جناب عمیر قلبی، سب سے پہلے بندہ جو حسین کی طرف سے نکلے، ادھر سے نکلے کون تھے؟ جناب عمیر قلبی۔ سب سے پہلا بندہ، صبح پہلے یک بارگی حملہ ہوا، صبح یک بارگی حملہ ہوا، اور اس حملے میں پہلا تیر عمر سعد نے پھینک کر اپنے لشکر سے کہا گواہ رہنا حسین کی طرف پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں، گواہ رہنا۔ پھر اس یک بارگی حملے میں حسین کے لشکر کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اب دو بدو جنگ ہوئی۔ جب پہلے یک بارگی حملے میں، حملے مغلوبہ کہا جاتا ہے، جب اس میں کچھ نہ ہوا، اب دو بدو جنگ شروع ہوئی۔ ادھر سے جناب عمیر قلبی نکلے، اس طرف سے زیاد کا غلام اور عبید اللہ ابن زیاد کا غلام، سالم اور یسار، یہ ان دونوں کے باپ بیٹوں کے باڈی گارڈ تھے۔ ادھر سے وہ نکلے، کون ہے عمیر قلبی؟ کوفہ کے باہر، کوفہ کے مضافات میں چھوٹا سا اپنا ایک، یوں سمجھ لیجئے آج کے دور میں کہ ایک فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے اپنا، وہاں زمینداری ہے، اپنے کچھ کھجوروں کے درخت ہیں، کچھ درخت زمینداری، جی ہاں کچھ لگا ہوا ہے وہاں جناب عمیر کا۔ وہاں رہتے تھے دونوں، میاں بیوی تھے، خود ہی رہتے تھے۔ اب انہیں علم نہیں تھا کہ مسلم کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا، انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ مسلم شہید ہو چکے۔ ایک روز گزرے وہاں سے تو پتہ چلا کہ دوسری طرف مقام نخیلہ پر عبید اللہ ابن زیاد ڈیرے لگائے بیٹھا ہے، لوگوں کو اکٹھے کر رہا ہے، یزید کے حق میں اکٹھا کر رہا ہے۔ اب جب انہیں علم ہوا کہ حسین ابن علی کربلا تشریف لا رہے ہیں، جو اس بات کا علم ہوا کہ حسین تشریف لا رہے ہیں، گھر پہنچے۔ ان کی زوجہ ہے ام وہب۔ کربلا کے میدان میں ایک خاتون شہید ہوئی اور وہ یہی تھی، ام وہب عمیر قلبی کے۔ یہ دو ہی بندے تھے، میاں بیوی، دونوں میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ام وہب کے پاس پہنچے اور ام وہب کے پاس پہنچ کر ام وہب سے ایک مشورہ کیا۔ کہا ام وہب خدا کی قسم باتوں کی باریکیاں ہوتی ہیں، سمجھنے والی ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں، ہماری عقلیں ناقص ہیں۔ کہا ام وہب میری خواہش تھی کہ میں کفار سے جہاد کرتا۔ آپ نے بات سمجھی نہیں۔ میری خواہش تھی کہ میں کفار سے جہاد کرتا، میری خواہش تھی کہ میں کفار سے جہاد کرتا، میں رسول کی زندگی میں یہ نہیں کر پایا۔ ام وہب میں نے سنا ہے حسین یزید سے جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے حسین آ رہے ہیں، اچھا میں بھی چلوں گی، میں بھی چلوں گی۔ کہا یہ اتنا ہمارا یہ پھیلا ہوا سلسلہ کہاں جائے گا؟ کہا حسین سے بڑھ کر تو کچھ نہیں، حسین سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، چلو نکلو۔ اب دونوں چلے۔ اب عمیر قلبی، ہلکا سا تعارف تھا، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی کہ لمبا تفصیلاً کسی ہستی کے متعلق پڑھا جائے، تو اب جناب عمیر قلبی پہنچے۔ ادھر سے سالم اور یسار نکلے، دونوں بڑے قوی الجثہ، بڑے بہادر انسان، دونوں ظاہری بات ہے باڈی گارڈ تھے، اور جن لوگوں نے عرب دیکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کیسے کیسے ہوتے تھے۔ تو اب وہ جناب دونوں آ گئے مقابلے میں سامنے، اور بلند آواز سے مبارزہ طلب کیا۔ کون ہو اپنا تعارف کرواؤ۔ کیا کہا؟ میں قلبی قبیلے سے، میں عمیر، اپنا تعارف کروایا۔ کہا یار آپ جاؤ کسی اور کو بھیجو، کوئی ہماری طرح کا ہو، کوئی ہمارے جیسا ہو،
تو اسے بھیجئے۔ اب جناب عمیر قلبی نے میدان کربلا میں اپنا ہر طرح کا تعارف چھوڑ کر ایک جملہ کہا یاد رکھ اے بد کردار ماں کے بیٹے، میں وہ ہوں کہ جس کو زینب طیب کہتی ہے۔ میں کوئی عام نہیں، اپنا سارا کردار، اپنا سارا تعارف چھوڑ دیا سارا تعارف۔ میں کون ہوں، میرا کس قبیلے سے تعلق ہے، میرے باپ کا کیا ہے، میرے ماں کہاں سے کدھر تک، میرا قبیلہ کیا، سب کچھ چھوڑ کر کیا تعارف کیا، میں وہ ہوں جسے زینب طیبون میں شامل رکھتی ہیں۔ یہ ہے میرا تعارف، آؤ تو صحیح۔ جو ہی جملہ کہا نا، اے بد کردار ماؤں کے بیٹو، تیش میں آئے یسار کو قتل کیا تو اچانک سے سالم نے حملہ کر دیا۔ یسار کو قتل کر چکے، سالم نے حملہ کیا، چونکہ ڈھال نہیں تھی، ہاتھ سے وار کو روکا، انگلیاں قطع ہوئی، انگلیاں قطع ہوتے ہی دوسرا وار ایسا کیا کہ اسے بھی فنار کر دیا۔ اب یہ دونوں فنار ہو گئے، سناٹا چھا گیا۔ ابھی تک حسین کے لشکر سے کوئی بھی شہید نہیں ہوا، واپس پلٹ گئے۔ اب جب واپس پلٹے تو انہوں نے کہا جناب اس طرح کام نہیں چلے گا، یہ وہ ہیں کہ جن کو موت کا خوف ہی نہیں ہے، ان کو موت کا خوف نہیں۔ بھائی ان کے موت کا خوف کیسے ہو جو کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ جناب اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا، حملہ کرو، پھر وہی حملہ مغلوبہ، وہی حملہ دوبارہ کرو۔ اب کے بار پھر وہی حملہ ہوا۔ عمر نے میسرہ سے وہی حملہ کیا تو حسین کے لشکر نے، پورے لشکر نے گھٹنوں پر ہو کر ڈھال پر تیروں کو روکا۔ جب تیر رکے، اس پہلے امر میں، یہاں پر اس پہلے حملے میں حسین کے لشکر سے پہلا بندہ زخمی ہوا جناب مسلم ابن اوسجہ، پہلا بندہ زخمی ہوا۔ بات پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ مسلم ابن اوسجہ کوفہ کے بازار میں تھے، بزرگ تھے، تو بازار میں جا رہے تھے مہندی لینے کہ داڑھی کو خضاب کرنا چاہتے تھے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے مل کے بعد۔ پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اس ذکر کے صدقے میں پروردگار تمام مریضوں کو شفاء کلی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ، پھر بھی ایک صلوات پڑھ لیجئے مل کے بواز۔ پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سلامت رہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، مسلم ابن اوسجہ کوفہ کے بازار میں، کیوں؟ بزرگ تھے، سفید ریش تھے، سر کے بال سفید تھے، خضاب کرتے تھے، مہندی لینے کے لیے پہنچے تو بازار سے گزرے تو ادھر ادھر چوک گلیاں چوہروں سے گزرتے ہوئے دیکھا لوگ لوہا کوٹ رہے ہیں مسلسل، کہیں تیر تیار ہو رہے ہیں، کہیں تلواریں تیار ہو رہی ہیں، کہیں نیزے آمادہ کیے جا رہے ہیں، تیاریاں عروج پر۔ تو ایک دکاندار کے پاس کھڑے ہیں، مہندی دے دو، رقم دے دی، اتنے میں حبیب آ گئے، حبیب ابن مظاہر آ گئے، سلام دعا، کیسے ہیں جی جناب، کیسے، جیسے ہمارے ہاں سلام دعا، اور جناب کیسے ہیں، کیا چل رہا ہے، کیسا سلسلہ چل رہا ہے، آپ سنائیں جی کیسا رہا، کیا ہو رہا ہے، کیا۔ بھائی میں تو، حبیب نے کہا میں تو تلوار بنوانے آیا ہوں۔ ارے تلوار؟ ہاں، کس لیے؟ کہا حسین کربلا آ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ حبیب کہہ رہے ہیں مسلم ابن اوسجہ سے، کیوں؟ کہا حسین کربلا آ رہے ہیں۔ اچھا، کہاں؟ مہندی کا پیکٹ کہہ لیں، جو بھی تھا، جس چیز جس ظرف میں بھی تھے، اس کو پھینک دیا۔ مسلم ابن اوسجہ نے اس کو پھینک دیا، مہندی کو پھینک دیا، پھینک کر یوں دونوں ہاتھ داڑھی پر پھیر کر کہنے لگے اب تو اپنے خون سے ہی خضاب کروں گا، اب تو اپنے خون سے ہی خضاب کروں گا۔
اب کیا ہوا؟ ادھر جنگ مغلوبہ ہوئی، تیر چلے، سب نے ڈھالوں پر تیروں کو لیا، لیکن اس امر میں مسلم ابن اوسجہ زخمی ہوئے۔ زخمی حالت میں میدان میں پڑے ہیں مسلم ابن اوسجہ اور دونوں دوست، دو دوست کون؟ حبیب اور حسین بھاگے مسلم کی طرف، دونوں بھاگے مسلم کی طرف۔ جو ہی مسلم کے پاس پہنچے، جو ہی پہنچتے ہیں نا، تو حبیب نے پہلے مسلم کے سر کو لیا اور اپنی گود میں رکھا، مسلم کو سر کو لے کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ گود میں رکھنے کے بعد مسلم نے حبیب کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر ایک مرتبہ مولا کے چہرے کی طرف دیکھا اور حبیب سے ایک بات کہی۔ جناب مسلم اوسجہ نے حبیب سے ایک بات کہی، کہا حبیب اگر مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ آپ میرے بعد زندہ رہو گے تو میں آپ کو ضرور کوئی وصیت کرتا۔ اگر مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ آپ میرے بعد زندہ رہو گے، معرفت دیکھیے گا، میں نے کیوں کل عرض کیا تھا کہ یہ سب وہ ہستیاں ہیں جو کشف الغطا کی منزل پر کا ہے۔ کیوں میں نے کہا تھا؟ خدا نے ان کے سامنے سے حسین کی معرفت کے حجابات کو ہٹا دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ بشر کبھی بھی حسین کے احسانوں کو نہیں اتار سکتا۔ وہ جانتے تھے کہ حسین کے احسان بشر پر وہ ہیں کہ بشر چاہتے ہوئے بھی حسین کے حق کو ادا نہیں کر سکتا۔ حبیب کی گود میں سر مسلم ابن اوسجہ کا، فرمایا میں آپ کو ضرور وصیت کرتا اگر مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ آپ میرے بعد زندہ رہیں گے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد انگلی کا اشارہ کیا حسین کی طرف، نگاہیں حبیب پر، انگلی کا اشارہ حسین کی طرف، اور ایک جملہ کہا حبیب جتنی دیر زندہ رہو ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنا چاہیے۔ خدا کی قسم کیا لوگ تھے! کیوں کہا کہ ایسے لوگ رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں؟ کیا کہا؟ جتنی دیر زندہ ہو ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ خدا کی قسم مجھے چونکہ میں، آپ بزرگان ہیں میرے، تو خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ، قوم و ملت پہ۔ میں چونکہ سچی بات یہ ہے کہ میں کوئی یہ نہیں پلان کر کے آتا کہ مجھے کہاں تک پڑھنا ہے، مجھے کہاں تک جانا ہے۔ میرے ذہن میں ایک مضمون ہوتا ہے، میرے وقت کے اندر وہ جہاں تک پہنچ جائے، پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ تاکہ آئندہ اسے تو، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ جانے سے پہلے کل کے لیے ربط کے طور پر ایک جملہ چھوڑ جاؤں تاکہ آپ کے ذہن میں خاکہ رہ جائے، کل وہیں سے شروع کیا جائے۔ کربلا میں ان 72 کا انتخاب کس طرح ہوا؟ کس طرح ہوا؟ کتنے مشکل ترین حالات تھے، کتنے مشکل ترین حالات تھے۔ کل انشاءاللہ میں تھوڑا سا بھی خاکہ پیش کر میں انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کو شروع کروں گا۔ اب بس 2 جملے مصیبت کی عرض کروں۔ خدا کی قسم مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں آپ کو وقت نہیں دے پاتا، باخدا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں آپ کو وقت نہیں دے پاتا۔ انشاءاللہ زندگی رہی، امر مولا امر امام زمانہ پروردگار کا حکم رہا، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو تفصیلاً آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب کس طرح سے یہ ممکن ہوا؟ 8 سال تک اتنا عرصہ ولید کو کیوں مدینے کا گورنر لگایا گیا؟ ولید کو مدینہ کا گورنر کیوں لگایا گیا؟ جب کہ اس سے پہلے 8 سال سے مروان وہاں کا گورنر تھا۔ 8 سال سے کیوں اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ یزید کو سامنے رکھ کر جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیوں اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں تمام ملکوں میں تمام مقامات پر یہ اکاڑ پچھاڑ شروع کر دی تھی؟ کیوں اس نے اتنا 8 سال رہنے والے مروان کو ہٹا کر کیوں ولید کو گورنر مقرر کیا؟ کیا ولید کو پتہ نہیں تھا کہ 2000 کا لشکر بھی اس کے پاس مدینے میں تھا؟
اس کے جاسوس بھی مدینہ میں گھوم رہے تھے. سب کچھ ہونے کے باوجود حسین نکل گئے. سب کچھ ہونے کے باوجود. اور پھر یزید کی طرف سے کوئی ایک خط، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک معزولی کا جملہ، کچھ بھی نہیں. کیوں نہیں؟ کیوں حسین کو جانے دیا؟ کیوں کوئی ری ایکشن نہیں لیا گیا؟ آخر کیا وجہ تھی؟ کیوں مروان کو ہٹایا گیا جو 8 سال سے تجربہ تھا جسے مدینہ چلانے کا، 8 سال سے مدینہ کا گورنر تھا، کیوں اس کو ہٹا دیا گیا؟ کیوں ولید کو آخری زندگی کے آخری ایام میں کیوں ولید کو مدینہ کا گورنر لگا دیا؟ انشاءاللہ بشرط زندگی رہی تو اسی پر کل یہاں سے گفتگو شروع کی جائے گی. علی کی بیٹی کے ساتھ مدینہ سے 2 بیٹے چلے تھے. 2 بیٹوں کو لے کر چلی. کون؟ جناب اون اور جناب محمد. 2 شہزادوں کو ساتھ لے کر چلی علی کی بیٹی. عاشور کا دن چلنے لگا، لوگ شہید ہونے لگے، لاشیں خیموں میں آنے لگیں. علی کی بیٹی کی نگاہ پڑی اپنے بیٹوں پر، پاس بلایا، کہا اتنے صحابی تمہارے ماموں کے شہید ہو رہے ہیں، تم ابھی تک زندہ ہو؟ تم ابھی تک زندہ ہو؟ کہا اماں ماموں سے اجازت مانگی تھی، ماموں اجازت نہیں دیتے. بی بی نے کہا میں لے کر دوں گی اجازت، میں شریکت الحسین، میں اجازت لے کے دوں گی. حسین سے اجازت لے کر دونوں شہزادوں کو اپنے پاس اپنے خیمے میں بلایا. کہا یاد رکھنا تمہارے ننہال تمہارے ددہال دونوں کا عرب میں شجاعت کے ڈنڈکے بجتے ہیں. یاد رکھنا جب تک دونوں اکٹھے جنگ کرتے رہو گے دشمن تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا. جب دونوں جدا ہو جاؤ گے تو مار دیے جاؤ گے. دونوں اکٹھے جنگ کرنا. میں نے یہ جملہ نجف میں ہی اپنے استاد بزرگوار قبلہ ناصر صاحب سے یہ جملہ سنا تھا. انہوں نے کہا کہ 2 مرتبہ فرات کا کنارہ خالی کرایا گیا. ایک مرتبہ ام البنین کے بیٹے نے خالی کروایا اور ایک مرتبہ زینب کے انہی شہزادوں نے فرات کا کنارہ خالی کروایا تھا. جنگ کرتے رہے، بڑی خوبصورت جنگ کی. دونوں شہزادوں میں کم سن ہیں، کوئی بڑے نہیں ہیں. دونوں شہزادے بڑی خوبصورتی سے جنگ کر رہے تھے. جنگ کرتے کرتے اچانک دشمن نے کہا کہ علی کے نواسے ہیں، حسین کے بھانجے ہیں، عباس کے شاگرد ہیں، یہ اس طرح سے نہیں مارے جائیں گے، ان دونوں کو جدا کرو. دونوں بھائیوں کو جدا کیا گیا. ایک بھائی کہیں پر شہید ہوا، دوسرا بھائی کہیں پر شہید ہوا. دونوں بھائیوں کے لاشوں کو جب خیموں میں لایا گیا تو علی کی بیٹی نے دونوں بیٹوں پر گریہ نہیں کیا. دونوں بیٹوں پر گریہ نہیں کیا. پھر شام غریبہ ہو گئی، بیویوں کے ہاتھوں میں رسن پہنائے گئے. پھر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کسی بھی مقام پر علی کی بیٹی نے کسی بھی موقع پر اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا. کسی بھی مقام پر علی کی بیٹی نے کہیں بھی گریہ نہیں کیا. ہاں جب یہ قافلہ واپس لوٹا 8 ربیع الاول کو مدینہ میں پہنچا تو تمام مخدرات عصمت، بس ختم ہو گئی مجلس، یہ تمام مخدرات عصمت رسول کی مزار پر رات کی تاریکی میں پہنچی تو تمام بیویوں نے جی بھر کے اللہ کے رسول کو پرسا دیا. اتنا پرسا ہوا کہ بیویوں میں غش طاری ہو گیا. بیویاں غش کے عالم میں چلی گئیں. جب غش سے آفاقہ ہوا، اٹھیں، کہیں دائیں دیکھا، بائیں دیکھا،
کہیں علی کی بیٹی نظر نہیں آ رہی، کہیں زینب کبریٰ نظر نہیں آ رہی، کہیں بی بی نظر نہیں آ رہی۔ اچانک نگاہ کی تو جنت البقیع کے دور ایک کونے میں تنہا بیٹھی تھی علی کی بیٹی۔ اب یہ سب بیویاں چلتی ہوئی علی کی بیٹی کے پاس پہنچی، کہا بی بی اللہ کے رسول کو پرسہ دے لیا، کہا بی بی آپ کی ماں کو پرسہ دے لیا، کہا بی بی آپ کے بھائی حسن کو پرسہ دے لیا، بی بی اب گھر کو چلیے۔ کہا تم جتنی مخدرات بیویاں ہو تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، آج زینب اپنا درد دل اپنی ماں سے بیان کرے گی، آج زینب اپنا درد دل اپنی ماں سے بیان کرے گی۔ راوی کہتا ہے بی بی چلتی ہوئی ماں کی قبر پر پہنچی اور اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گرا دیا اور ماں کی قبر کو اس طرح سے سینے سے لگایا جس طرح کوئی بچہ مدت کے بعد اپنی ماں کو ملتا ہے۔ زینب نے ماں کی قبر کو اپنے سینے سے لگایا، اب اٹھ کر بیٹھی اور شاید زینب اب اپنا درد دل بیان کرنا چاہتی ہیں لیکن ہمت نہیں ہوئی اور ماں کو کہا اماں تجھے تیرے حسین کا پرسہ، اور پھر خود کو ماں کی قبر پر گرا دیا۔ پھر اٹھی، شاید اب کے بار زینب اپنا درد دل بیان کرے لیکن پھر ہمت نہ ہوئی، کہا اماں تجھے تیرے عباس کا پرسہ، پھر ماں کی قبر پر لیٹ گئی۔ پھر اٹھی، شاید اب کے بار زینب اپنا درد دل بیان کر سکے، پھر ہمت نہ ہوئی، اماں تجھے تیرے اکبر کا پرسہ، اماں تجھے تیرے قاسم کا پرسہ، اماں تجھے تیرے علی اصغر کا پرسہ، اماں تجھے تیرے 72 کا پرسہ۔ بی بی کے ہمت نہیں ہوئی کہ ماں سے اپنا درد دل بیان کرے، اب گھر کی جانب چل پڑی علی کی بیٹی۔ اچانک بی بی نے اپنے وجود میں موجود علوی طاقتوں کو یکجا کر کے واپس پلٹی ماں کی قبر پر، اور ماں کی قبر پر گر کر علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا اماں کربلا سے لے کر شام تک کسی نے مجھے میرے اون و محمد کا پرسہ نہیں دیا، اماں میں بھی تو ماں ہوں، اماں میرے کلیجے میں بھی تو دل ہے، اماں میں گھر جاتی ہوں مجھ سے اپنے بچوں کے خالی مصلے دیکھے نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ